بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، عقبہ کی گھاٹی میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے۔ وہ ایک ایک 2 کر کے جمع ہو گئے۔ اس مجمع میں 11 آدمی قبیلہ اوس کے بھی تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا اپنے چچا کے ساتھ آئے تھے تاکہ اس معاملے کو خود دیکھیں۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے تقریر کی۔ انہوں نے کہا، تم لوگ جو عہد و پیمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرو اس کو ہر حال میں پورا کرنا۔ اگر پورا نہ کر سکو تو بہتر ہے کہ کوئی عہد و پیمان نہ کرنا۔ اس پر ان حضرات نے وفاداری نبھانے کے وعدے کیے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اپنی ذات کی حد تک یہ کہتا ہوں کہ میری حمایت کرو اور میری حفاظت کرو۔ اس موقع پر ایک انصاری بولے، اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ اب وہ سب بول اٹھے، یہ نفع کا سودا ہے، ہم اسے ختم نہیں کریں گے۔ اب ان سب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ ابو الہیثم بن التیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، چاہے ہم پیسے کو محتاج ہو جائیں اور چاہے ہمیں قتل کر دیا جائے، ہم ہر قیمت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ذرا آہستہ آواز میں بات کرو، کہیں مشرک آواز سن نہ لیں۔ اس موقع پر ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کچھ معاہدے ہیں، اب ہم ان کو توڑ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں گے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہے۔ جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا، جس سے تم پناہ دو گے اس سے میں پناہ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 12 آدمی الگ کیے۔ یہ 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، تم میرے جان نثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ان 12 حضرات میں یہ شامل تھے، سعد بن عبادہ، اسد بن رواحہ، برا بن معرور، ابو الہیثم ابن التیہان، اسید بن حزیر، عبداللہ بن عمرو بن حزام، عبادہ بن سامت اور رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جان نثاروں سے فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف سے اس طرح میرے کفیل ہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ان کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم تھی۔ اس بیعت کے ہونے پر شیطان نے بہت واویلا کیا، چیخا اور چلایا، کیونکہ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اعلانیہ نمازیں پڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حالات سازگار دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے اور ان کے ہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا۔
تکالیف دینے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اب تک ایسا نہیں کیا تھا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ آخر صحابہ نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اور مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن خاموش رہے۔ آخر ایک دن فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے، وہ یثرب ہے۔ یثرب یعنی مدینہ، مدینے کا پرانا نام یثرب تھا۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام ایک ایک دو دو کر کے چھپ چھپا کر جانے لگے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کے درمیان حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنا بھائی بنایا۔ مسلمانوں میں سے جن صحابہ نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبداللہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تنہا جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تھے تو انہیں سخت تکالیف پہنچائی گئی تھیں۔ آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر انہیں مدینہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ روانہ ہوئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ سوار کر لیا۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور راستے میں جا پکڑا۔ ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑی اور بولے، اے ابو سلمہ، تم اپنے بارے میں اپنی مرضی کے مختار ہو، مگر ام سلمہ ہماری بیٹی ہے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اونٹ کی لگام کھینچ لی۔ اسی وقت ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور بولے، ابو سلمہ کا بیٹا ہمارے خاندان کا بچہ ہے، جب تم نے اپنی بیٹی کو اس کے قبضے سے چھڑا لیا تو ہم بھی اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچے کو چھین لیا۔ اس طرح ان ظالموں نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی اور بچے سے جدا کر دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا مدینہ منورہ پہنچے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر اور بچے کی جدائی کے غم میں روزانہ صبح سویرے مکہ سے باہر مدینہ منورہ کی طرف جانے والے راستے میں بیٹھ جاتی تھیں اور روتی رہتی تھیں۔ ایک دن ان کا ایک رشتہ دار ادھر سے گزرا، اس نے انہیں روتے دیکھا تو ترس آ گیا۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں میں گیا اور ان سے بولا، تمہیں اس غریب پر رحم نہیں آتا؟ اسے اس کے شوہر اور بچے سے تم لوگوں نے جدا کر دیا ہے، کچھ تو خیال کرو۔ آخر ان کے دل میں رحم آ گیا، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ خبر سن کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں نے بچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ بچے کو لے کر مدینہ چلی جائیں۔ اس طرح انہوں نے مدینہ کی طرف تنہا سفر شروع کیا۔ راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ یہ ان کی حفاظت کی غرض سے ان کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ انہیں قباء میں پہنچا دیا۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے، تمہارے شوہر یہاں موجود ہیں۔
اس طرح سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچی۔ آپ پہلی مہاجر خاتون ہیں جو شوہر کے بغیر مدینہ آئیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ پہنچا کر جو عظیم احسان کیا تھا اس کی بنیاد پر کہا کرتی تھیں، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ نیک اور شریف کسی کو نہیں پایا۔ اس کے بعد مکہ سے مسلمانوں کی مدینہ آمد شروع ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک کے بعد ایک آتے رہے۔